ملک میں میڈیا کے تمام عناصر گویا پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اس وقت اس خوف میں اور خدشے میں اس وقت مبتلا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے ذرائع ابلاغ پر پابندی لگانے کا، اور اس کے لیے ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی کو کانٹے دار تاروں میں قید کرنے کا۔ اس کے لیے الزام یہ لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک آرڈیننس اس کا آنے والا ہے، اور جس کے ذریعے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جائے گا۔ میڈیا میں ہی زیر گردش مجوزہ آرڈیننس کے تحت پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ویب، ٹی وی، فلم اور یوٹیوب چینلز کو ریاستی کنٹرول میں رکھا جائے گا، اور ہر قسم کے میڈیا کو پی ایم ڈی اے ریگولیٹ کرے گی، اور پی ایم ڈی اے جو ہے وہ پیمرا کی جگہ لے لے گی۔ اس وقت ملک میں پرنٹ میڈیا کو پریس کونسل، الیکٹرانک میڈیا پیمرا، جبکہ سوشل میڈیا کو پی ٹی اے ریگولیٹ کرتی ہے۔ دراصل سوشل میڈیا کی بہرحال ایک مادر پیدر آزادی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو یقیناً ایک بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے، اور وہ کسی صورت سے بھی ایک اظہار رائے کی آزادی کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ ایک حصہ جو سوشل میڈیا کا جس انداز سے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو کسی صورت میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزادی ہے یا اظہار رائے کی آزادی ہے۔ یقیناً اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے قانون ہونا چاہیے، یا پاکستان کے جو مجوزہ قوانین ہیں اس کے ذریعے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس وقت یہ کیفیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام صحافتی اور میڈیا تنظیموں نے ممکنہ اتھارٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ مجوزہ آرڈیننس کو میڈیا کی آزادی سلب کرنے کی حکومتی سازش کہہ دیا ہے، اور مجوزہ آرڈیننس کے حوالے سے اپنے سنگین احتجاج کو سامنے لا رہے ہیں۔ اس آرڈیننس میں کیا ہے، اس کے کلیدی نکات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد صدر مملکت وفاقی حکومت کی ہدایت پر 12 ممبران کا چناؤ کریں گے۔ اتھارٹی کا چیئرمین انفارمیشن گروپ میں گریڈ 21 یا 22 کا افسر ہوگا۔ مجوزہ آرڈیننس نافذ ہونے کے بعد پہلے سے موجود تمام میڈیا قوانین منسوخ ہو جائیں گے۔ مجوزہ آرڈیننس کے تحت کسی بھی اخبار، رسالے، ویب ٹی وی، آن لائن نیوز ایجنسی، ویڈیو لاگ، یوٹیوب چینل، حتیٰ کہ نیٹ فلکس اور ایمیزون پرائم کے لیے لائسنس لینا ضروری ہوگا، اور میڈیا ہاؤس کی آمدنی کے تناسب سے فیس ادائیگی کے بعد لائسنس کی سالانہ تجدید بھی کرانی ہوگی۔ مجوزہ آرڈیننس سے پہلے اخبارات صرف ڈکلیریشن لیتے تھے، جس میں حکومت کی جانب سے خاص شرائط نہیں تھیں، جبکہ لائسنس میں شرائط کی ایک فہرست ہوگی۔ میڈیا ملازمین کی تنخواہیں اور اس سے متعلق تنازعات کا حل بھی اسی ادارے کے تحت ہوگا۔ اتھارٹی میڈیا اداروں سے آمدنی، مالی معلومات یا دیگر دستاویز بھی مانگ سکتی ہے۔ اگر تمام شرائط پر عمل نہ کیا گیا تو لائسنس منسوخ کیا جائے گا۔ لائسنس ہولڈر پابند ہوگا کہ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کسی بھی غیر ملکی براڈ کاسٹر کو اپنا ایئر ٹائم نہیں بیچ سکے گا۔ مجوزہ آرڈیننس کے تحت ہر قسم کے میڈیا پر لازم ہوگا کہ وہ ریاست کے سربراہ، مسلح افواج، عدلیہ، قانون ساز اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد نہ چلائیں۔ آرڈیننس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال تک قید اور 2.5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، اور دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں یہ سزا 5 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ وہ نکات ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑا آرڈیننس ہے جس پر میڈیا میں اس وقت شدید احتجاج کی کیفیت ہے اور تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس پر ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، اور ہم نے خاص طور پہ دعوت دی جناب جاوید جبار کو، جو سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے۔ جناب جاوید جبار صاحب کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں اور بہت طویل تجربہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنی دانست میں یہ بتا دیجئے، کیونکہ اس کے جو نکات سامنے آ رہے ہیں وہ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کو قید کرنے کی حکومت تیاری کر رہی ہے، اور اظہار رائے کی آزادی جو کہ دنیا میں ہر جگہ ایک کسی بھی جمہوریت کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے، اس پر بڑی سخت پابندیاں آنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کامران خان صاحب کہ پاکستان کے اندر 112 انڈیپینڈنٹ نیوز چینلز ہیں، 43 کے قریب انٹرنیشنل چینلز ہیں جو صرف نیوز سے متعلق ہیں۔ اتنے بڑے ماس میڈیا کے ہوتے ہوئے بار بار یہ کیمپین کہ پاکستان کے اندر اظہار رائے کو خطرہ ہے، یہ ماسوا اس کے کہ اس کو ان 800 انڈین ویب سائٹس پہ بار بار پلے کیا گیا جو بعد میں پکڑی گئیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو نہ کوئی خطرہ تھا
نہ ہی کوئی خطرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو رپورٹ چلائی اور جس آرڈیننس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، یہ آرڈیننس اٹ سیلف اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں ریگولیشن کی ضرورت ہے. یہ واقعہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے پوری رپورٹ بنا دی، ہمارے سی پی این ای، اے پی این ایس جیسی تنظیموں نے ایکشن کمیٹی بنا دی. حقیقت یہ ہے کہ فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن سے اس قسم کا کوئی آرڈیننس کسی کو بھیجا ہی نہیں گیا. نہ ہی ہم نے اس کو بنایا، نہ ہی ہم نے اس کو سپریڈ کیا، نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو 2 پیجز کا ایک پرپوزل ہم نے جو بھیجا، جو اے پی این ایس کو بھیجا، جو باقی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھیجا، اور ہم نے انہیں کہا کہ یہ 4-5 کلیدی مسئلے ہیں. فیک میسیجز اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہم لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں اپنی تجاویز دیں. اور اس کا جواب میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ہاں اتنا بھی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی ہے کہ کان جو ہے وہ پکڑا گیا تو وہ پورا بھاگ ہی گیا، بھاگنا شروع ہو گئے. پوچھنے کی بھی کسی نے زحمت نہیں کی کہ کیا یہ آرڈیننس حکومت نے ایشو کر رہی ہے یا کیا حکومت کا آرڈیننس ہے یا نہیں ہے. اچھا، تو آپ کی کاوش ہے یہ، پہلے تو بنیادی بات یہ بتا دیجئے کہ تمام میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مختلف ضوابط میں، اب چاہے وہ جو بھی ہیں، ان میں لانے کی ضرورت ہے، اور حکومت یہ کرنا چاہتی ہے. بالکل. دیکھیے 3-4 ایشوز ہیں جن کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے بہت مسائل ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو 8 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی، 10 مہینوں سے جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی. کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکیں. سو لہٰذا ایک لیگل فریم ورک کریٹ کرنا جس میں اس طرح کے تنازعات کا فیصلہ ہو سکے، وہ کریٹ کرنا ضروری ہے، اور ہم میڈیا ورکرز کو یہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے. تقریباً اسی سال 6 ارب روپے کی ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں یوں لگ رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہے وہ فارمل میڈیا سے بڑی ہو جائے گی. اس وقت کوئی ایسا میکینزم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس ایڈورٹائزنگ کو ایک تو ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ لایا جا سکے، دوسرا اس کا کانٹینٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایک منیمم جو ہمارا کنٹرول ہے وہ ہو. اور اب یہ ہے اصل بات. فواد صاحب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. کانٹینٹ پہ آپ نے فرمایا ہمارا کنٹرول ہو، منیمم کنٹرول ہو، تو یہ کنٹرول کانٹینٹ پہ، پرنٹ پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ حکومت طالب ہے اس کنٹرول کی؟ نہیں، وہ تو پہلے آپ نے ابھی جو آرڈیننس میں کچھ شکیں پڑھ کے سنائی وہ پہلے ہی اس کے اوپر ڈیمانڈ کرتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو کفر کے فتوے جاری نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہیز بیکم اے پلیٹ فارم. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے فارمل میڈیا میں بھی ایسے چینلز کی کمی نہیں ہے جو تھوڑے تھوڑے، اور ابھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر دیکھا کس طریقے سے ایک ہیٹ جو ہے وہ چلائی گئی. اس طرح تو کوئی حکومت فنکشن ہی نہیں کر سکے. اچھا ٹھیک ہے فواز صاحب، اب میں ذرا جاوید جبار صاحب آپ نے سن لیا. اب میں صرف یہ چاہوں گا کہ کانٹینٹ کے حوالے سے حکومت کی جو یہ خواہش ہے اور طالب ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ہیٹ سپیچ اور یہ جو بہت ہی منفی چیزیں آتی ہیں، آپ اس اظہار رائے کی آزادی کو اس پورے معاملے سے ذرا جوڑیے، اور اس کاوش کی جو حکومت کر رہی ہے یا جو اس کی کوشش ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں سازش ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، پہلے تو موجودہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بہت توازن مزاج کی شخصیت ہیں اور بڑے مؤثر انداز میں وہ اپنی حکومت کے تاثرات اور پالیسیز کو پیش کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جو آپ کے خدشات تھے اور جو آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوئے اس پہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ ان کا عین مقصد یہ نہیں ہے کہ گلے کو کھونچا جائے، سٹرینگولیٹ کیا جائے میڈیا کو، البتہ ریگولیٹ کیا جائے. لیکن اس میں بڑے ادب کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں، اس میں کوئی کنسلٹیشن کا پروسیس مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. بہت ضروری ہے کہ اس سے قبل کہ حکومت ایک ڈرافٹ پیپر بھی سرکولیٹ کرے، بے شک ڈرافٹ ایک ٹاکنگ پوائنٹس کو انیشیٹ کرنے کے لیے جاوید صاحب مخل ہو رہا ہوں، مگر فواد صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ ڈرافٹ بھیجا ہی تھا کہ آپ اس سے
ہم یہ ہمارے ذہن میں ہے، آئیے بیٹھے بات کر لیں. تو اس لحاظ سے تو کم از کم ہمیں یہ تو کہنا چاہیے کہ انہوں نے بہرحال یہ ابتدا میں نے تو اسٹیشن کے لیے بھیجا. جی سر جاوید جبار صاحب پلیز. اچھا، کیونکہ یہ بات میرے علم میں نہیں، جو اخبارات میں نے آج پڑھے ہیں اور جو میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ایک متن بھیجا گیا وزیر صاحب کی جانب سے کہ اس پر آپ کے خیالات کا اظہار ہو. اچھا، خیالات کا اظہار کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تھرڈ پرسن کے ذریعے یا انڈائریکٹلی کریں، دوسرا ہے ڈائریکٹ انٹریکشن اینڈ کمیونیکیشن. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عمل جو ہم نے کیا درست تھا، لیکن چاہے وہ 1996 میں جب پہلا ایمرا لا میں نے لکھا تھا، اور یا چاہے سن 2000 میں جب ہم نے پیمرا کا پہلا ورژن ریمبو تیار کیا تھا، ہم نے ایکسٹینسو کنسلٹیشن پروسیس رکھا تھا. چاروں صوبوں کے کیپٹل سٹیز میں خود حاضر ہوا، اسلام آباد میں، اور جب رائے سب کی جمع کی تو جو مثبت رائے تھی اس کو کوشش کی شامل کرنے کی، جو ہم نہیں ایکسپٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کی. اور جاوید صاحب اس کے پس پردہ یہی سوچ تھی، اس کے پس پردہ یہی سوچ تھی کہ بہرحال کسی ضابطے میں، کسی قاعدے میں اس پورے نظام کو لایا جائے. نہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ جہاں پر ادارتی سطح پر، جیسے برطانیہ میں آپ دیکھیں آف کام کے نام سے انہوں نے کنورجنس جو ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی، اس کو ضرور پہچانتے ہوئے انہوں نے بہت ایک فار سائٹڈ ڈیسیشن لیا کئی سال پہلے کہ بجائے الگ الگ ڈیل کرنے کے آپ کنورجنٹ ایشوز کو ڈیل کریں. لیکن متن کانٹینٹ کا کنٹرول یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کو ضرور اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایک بہت ہی انارکک قسم کا ماحول پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، لیکن اس کو کس طرح آپ ایڈریس کریں گے، بڑی مناسب بات کی جاوید جبار صاحب، آپ نے بہت ساری دلوں کی بات کی ہے. انارکک ماحول پیدا ہو گیا ہے، بہرحال حکومت کو کرنا ہے. اب فواد چودھری صاحب، اب آپ یہ بتا دیجئے کہ جو آپ ماشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات ایسے ہیں جو کہ اظہار رائے کی آزادی میں آئیں گے، جو کہ ہر لحاظ سے جو رسپانسبل میڈیا کا کانٹینٹ ہے وہ چاہے کسی قسم کا بھی ہو، اس کو کتنی آزادی رہے گی. اور یہ جو انارکک چیز صورتحال پیدا ہوئی جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بادر پدر آزادی کی کیفیت اس وقت ہم کم از کم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً مین اسٹریم میڈیا کے بھی کچھ حصوں میں آتی ہے، اس میں بھی کوئی شک و تردد نہیں ہے. اب اس کو کیسے آپ کریں گے کہ جو روح ہے اظہار رائے کی آزادی کی وہ برقرار رہے، مگر یہ جو عذاب ہے اس کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو؟ دیکھیے کمران صاحب، بیسکلی تو آپ نے اور جاوید جبار صاحب نے جو سارا کرکس ہے وہ بالکل خود بیان کر دیا ہے، اور ایگزیکٹلی جو ہماری سوچ ہے وہ آپ کی سوچ کے بڑی نزدیک ہے. اب یہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے. جاوید جبار صاحب نے جب پیمرا کا قانون لکھا تھا اس وقت سوشل میڈیا اس طرح کا نہیں تھا. اب آپ اس وقت کی پریزنٹ سچویشن میں دیکھیں گے، اخبار کے لیے ایک علیحدہ ادارہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کے لیے علیحدہ ادارہ ہے، سوشل میڈیا کے لیے علیحدہ ادارہ ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمارا موبائل فون ہی ہماری اخبار ہے، وہی ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور وہی ہمارا ٹی وی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے اس کو کنورج نہیں کریں گے، جو دنیا نے کیا، اس وقت 3-4 بڑے ماڈلز دنیا میں ریگولیشن کے چل رہے ہیں. ایک آسٹریلین ماڈل ہے، ایک آف کام کا ماڈل ہے، انڈین ماڈل ہے. انڈین ماڈل کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت ڈریکونین ہے، اور وہ ہے جو گلا گھونٹنا اور سارا جو لکھا ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ورکرز کے رائٹس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. تو یہ جو ماڈرن ہمارے حالات ہیں، میں آپ کو دوبارہ میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو بھی کنٹینیو پروسیس شروع ہی کیا تھا، میں نے تو بھی بھیجا تھا 2 پیجر کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے اس کے اوپر ہم کیا کریں اور کیا نہیں. اور ڈان نے اور باقیوں نے ایک ایڈیٹوریل پہ ایڈیٹوریل لکھ مارے. اتنی تکلف بھی نہیں کیا کہ منسٹری کو فون کر لیں کہ جی یہ آرڈیننس ہمیں واٹس ایپ کے اوپر آیا ہے. اور دیکھیے کامران صاحب، یہی ہو رہا ہے. اس وقت ایک بندہ واٹس ایپ میسج لکھتا ہے، وہ ہزاروں موبائل فونز کے اوپر چلا جاتا ہے، کوئی اس کی تصدیق نہیں ہے، کوئی وہ ہے صحیح، کوئی نہیں ہے. ایک بہت ہمارا اس وقت جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑی ایک ہیٹ سپیچ کے مسئلے کے اوپر ایک بہت بڑے خطرات کا شکار ہو گئے ہیں اس معاملات کو ریگولیٹ نہ کرنے کی وجہ. اچھا جاوید جبار صاحب، اپنے تجربے کی نچوڑ میں جو کہ ان پیرلل ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے، اسی حوالے خاص طور پہ اسی
میڈیا کی اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک معتدل اور ایک ایسی راہ تجویز کیجئے اپنے تجربے سے اور اپنی دانش میں جو کہ آپ کے خیال میں ایک مناسب راستہ ہو، یا میں اگر جسارت کروں تو آپ رہنمائی کیجئے حکومت کی کہ کس طریقے سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ بڑی مہربانی کامران صاحب، میں گستاخی نہیں کروں گا رہنمائی کرنے کی، آئی ایم شیور بہت ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، فؤاد صاحب ہیں، دیگر اور شخصیات ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بہت ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پابندی صرف ریاست نہیں لگاتی، کئی پہلو ہیں جو خود ایسی پابندیاں لگاتے ہیں آزادی اظہار پر کہ یو کی ناٹ سے کہ جی 100% یہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہے، ناممکن ہے۔ دین کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ نہیں کر سکتے، سماج کی بنیاد پر روایات کی وجہ سے، اخلاقیات کی وجہ سے آپ کچھ مناظر نہیں دکھا سکتے، ریاست کی سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی وجہ سے بڑی حد تک اب نہیں دکھا سکتے، لیکن اس میں بڑی لچک ہے۔ آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کھلے عام جن کو کہا جاتا ہے سیلیکٹرز یا اسٹیبلشمنٹ یا واٹ ایور، جو اصل میں نیم البدل ہیں نام ISI کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے، کھلے عام اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو ریاست کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لچک رکھی گئی ہے۔ یہ البتہ بڑی مذمت کرنے والی بات ہے کہ اسلام آباد شہر میں ہمارے صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کا احتساب نہیں ہوا۔ یہ بڑا ایک شرمناک پہلو ہے جو پوری تضاد پیدا کرتا ہے، اور سوالیہ نشان اٹھایا جائے تو پھر یہ جائز سمجھا جاتا ہے کہ بھئی واقعی میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ایکچولی compared to 56 other مسلم کنٹریز، پاکستان میں آزادی اظہار بڑے بلند سطح پر ہے، آئیڈیل نہیں ہے، کئی پابندیاں ہیں۔ آخری پوائنٹ میں جس پر ذکر کروں گا کہ دیکھیے بڑے ادب کے ساتھ وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ورکرز رائٹس کے لیے یہ قانون لانا چاہتے ہیں۔ دونوں دفعہ، جب 3 دفعہ میں رہا ہوں وزیر، دونوں دفعہ میں نے ویج بورڈ کی تشکیل کو ممکن بنایا۔ ویج بورڈ خود میڈیا ورکرز کے رائٹس کا ایک بہت بہترین مثال ہے۔ قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے ملک میں کہ ورکرز کے رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، تھرو ٹریڈ یونینز، تھرو ورکرز ایسوسیشنز، تھرو پروفیشنل باڈیز، کئی قوانین ہیں۔ تو ایک نئے قانون کو ورکرز رائٹس کے لیے لانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ چیلنج ضرور ہے کہ کنورجڈ میڈیا میں کس طرح ریشنیلٹی اور ریسٹرینٹ کو انٹروڈیوس کیا جائے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اگر مشورے کا پروسیس فالو کیا جائے۔ پہلے آپ 4 سے 6 ہفتے خود براہ راست گفتگو کیجیے گا ود دی ریلیونٹ باڈی، CPNE ہو، APNS ہو، PFUJ ہو، سب سے ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس بات کریں، اور اس پروسیس سے پھر نکلیں گے کئی حل۔ اور یہ ممکن ہے کہ بغیر نیگیٹو کنٹرول بنانے کے ریسپانسبل کنٹرول، اور 3 طریقے ہیں ریگولیشن کے۔ ایک ہے ریاست کی جانب سے، پارلیمنٹ، منتخب پارلیمنٹ کی، ایک ہے سیلف ریگولیشن، اور چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو یا ایون سوشل میڈیا ہو۔ اب دیکھیے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ان پر بہت تنقید کی جا رہی ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، کہ انہوں نے بھی بڑی غیر ذمہ دار انداز میں آزادی دے رکھی ہے۔ تو سوشل ریگولیشن کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر بار ایسوسیشنز، ٹیچرز باڈیز، میڈیکل ایسوسیشنز، سول سوسائٹی کے NGOs، انہیں چاہیے کہ یہ بھی کچھ قدروں کا اعلان کریں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کن قدروں کے تحت ہونا چاہیے۔ اینڈ لاسٹلی، یہ سیلف ریگولیشن کے ساتھ ساتھ سوشل ریگولیشن اینڈ اسٹیٹ ریگولیشن۔ اس آئیڈیل کی طرف اگر حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہو تو مجھے اعتماد ہے کہ ہم ایک مناسب حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا فواز صاحب، یہ بات تو اب طے ہو گئی کہ جاوید جبار صاحب جیسی شخصیت اور ان گنت پاکستانی، ایک بات رہ گئی کامران صاحب، سوری کامران صاحب، ایک بات رہ گئی۔ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک قلعہ بہت ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے دور میں نہیں یہ پورا کر سکا، کئی اور کام ہمیں کرنے تھے۔ ایڈورٹائزنگ کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے there is virtually no law۔ بہت ضروری ہے کہ
کہ یہ جو نیکسس قائم ہو گیا ہے بٹوین ایڈورٹائزرز، ٹی وی چینل اونرز اینڈ ریٹنگ ایجنسیز اینڈ دی انٹروزونیس آف ایڈورٹائزنگ، یعنی کہ بجائے ایڈیٹوریل کانٹینٹ، نیوز کانٹینٹ کو آپ تسلی سے سنیں سمجھیں، بار بار ایڈورٹائزنگ کو ایگریسولی جو امپوز کیا جاتا ہے متن میں، اٹ از ڈسٹرائنگ کوہیرنس. تو یہ ایڈورٹائزنگ کو ریگولیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے بغیر ناجائز پابندی لگانے. فواد صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس انیشیٹو کے پیچھے یقیناً بہت ہی بیلنسڈ اور بہت سارے پاکستانی جو ہیں اس کے، مثال کے طور پر جیسے سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، شاید ہی کوئی پاکستانی ہو جو یہ نہیں سمجھتا ہو کہ اس کو ہر لحاظ سے سختی سے اس قسم کے رجحان کو جو کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مادر پدر آزادی، جس کو جاوید جبار صاحب کہتے ہیں انارکک سچویشن ہے، آپ کے پاس عوام کی اس حوالے سے پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے کہ اس معاملے کو ڈیل کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مزاحمت ہے لوگوں کی کہ کہیں ہمارا اخبار، ہمارا چینل، ہمارے جو ایک مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر کوئی پابندی نہ ہے. مگر آپ کے پاس بہت سپیس ہے، یہ گیم چینجر سچویشن ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اگر وہ راہ جو کہ جس کی طرف جاوید جبار صاحب بھی نشانی کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے تھے، تو یقیناً اس میں بہتری ہو سکتی. آپ معافی الضمیر بیان کیجئے گا، یہ جو آنے والا ہے پی ایم ڈی اے، یہ طے تو کیا ہے آپ نے کہ آپ اس کو لا رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا دیکھیں کامران صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جس کی طرف جاوید جبار صاحب نے بھی اشارہ کیا، بنیادی طور کے اوپر ان کا مقصد ہی کوئی میڈیا کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک خاص نقطہ نظر سے پاکستان کی میڈیا کو چینج میں دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو، اور دنیا کی ایک خاص طرح کی ایک سپورٹ جو ہے وہ اپنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک خاص طبقہ ہے، وہ اس کے لیے کرتا ہے. جہاں تک آپ کی ایڈوائس کا تعلق ہے، وہ بیلنس سے تعلق رکھتی ہے، اور بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمیں ریگولیشن میں، ہم نے بھی تو کل کہیں اپوزیشن میں جانا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے. سو کبھی بھی ایسا قانون سوٹ نہیں کرے گا جس سے پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ رک جائے. اس کو بڑھانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ایڈ کرنا ضروری ہے. سو اس کے لیے تو یہ ریگولیشنز جو ہیں یہ تو آنے ضروری ہیں. اب بیلنس کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم نے کنسلٹیشن مانگی ہے. ہم تمام تنظیموں سے کہہ رہے ہیں آپ کنسلٹیشن. صرف ایک جاوید جبار صاحب کی میں تھوڑی تصحیح کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. جو ویج بورڈ ایوارڈ ہے یہ پرنٹ سے متعلق ہے، جہاں ہمارا اس وقت بہت بڑا میڈیا کا جو سیگمنٹ ہے، جو ورکرز ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا سے متعلق ہیں. ان کے لیے نہ تو کوئی ویج بورڈ کا تصور ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسی لیبر کورٹ ہے جہاں پہ وہ اپنے مسائل کو لے کے جا سکے. تو وہ ایک میڈیا ورکرز کا ایک تیسرا. اور چوتھی جو بات ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا ہمیں ٹیکسیشن کے لیے ان کو ریگولیشن میں لانا پڑے گا. ہماری اپنی جو ایڈورٹائزنگ کا ایک پورا ہم نیا جو ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے لیے ہم ایک بہت بڑی رقم رکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن اور ریگولیشن لانی ہے. تو یہ تمام معاملات کو ہم نے میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے. سو بجائے اس کے کہ اس طبقے کے آپ یرغمال بن کے جو پاکستان کو ہر صورت ایک جو ہے وہ پسماندہ اور بیکورڈ ملک دکھانا چاہتا ہے، اوپنلی ہمیں بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے. اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی جاوید جبار صاحب نے، جو نیکسس کی بات کی، یہ تمام ریٹنگ ایجنسیز، اونرز اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، یہ جس چیز کی بات کر رہے تھے، جی اس کے لیے ایڈورٹائزنگ پالیسی جو ہے وہ ہم نے پوری بنا لی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ ایڈورٹائزنگ پالیسی جو ہے یہ جاوید جوہر صاحب کو بھیجوں گا تاکہ ہمیں ان کے بھی اس کے اوپر کامنٹس جو ہے وہ مل جائیں. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب جاوید جبار. موجودہ ماحول کے حوالے سے حکومت کی جو یہ مجوزہ تجویز ہے جس کے ذریعے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی ہے، جس کا کہ ابھی فی الحال خاکہ بن رہا ہے، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس میں بڑی مشاورت ہونی باقی ہے، اس کو ابھی اس کی فائنل ٹچز ہونے باقی ہیں، بلکہ اس کو بالکل ابھی کسی اور شکل میں اس کی مکمل مشاورت کے بعد اس کو سامنے لایا جائے گا. مگر بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں بھی کہیں نہ کہیں یقیناً بہت زیادہ کیفیت خراب نظر آتی ہے، لیکن مجموعی طور پر سوشل میڈیا کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ بالکل مادر پدر آزاد ہے، اور یقیناً اس حوالے سے بے انتہا تشویش ہے جو ہر پاکستانی میں موجود ہے.